ہینری کسنگر کو نوبل پرائز کیوں ملا؟ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹری ہے۔ ویتنام 1954 تک فرانس کی ایک کالونی تھی، جیسے انڈیا پہ برٹش کی حکومت تھی، مگر 1954 میں فرانس کو شکست ہونے کے بعد ویتنام کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ایک طرف جنوبی ویتنام جہاں اینٹی کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، اور دوسری طرف نارتھ ویتنام جہاں کمیونسٹ حکومت آ گئی تھی۔ امریکہ اس وقت کولڈ وار میں تھا۔ ایک تھیوری ہے، ڈومینو تھیوری۔ اس کے مطابق اگر ایک کنٹری میں کمیونزم آتی ہے تو اس کی دوسرے کنٹری میں بھی پھیل جاتی ہے۔ اسی خطرے کی وجہ سے امریکہ نے ویتنام میں انوالومنٹ شروع کر دی، کیونکہ نارتھ ویتنام میں کمیونزم آ چکی تھی۔ 1964 میں جب نارتھ ویتنام نے US نیوی کی ایک ویسل پہ اٹیک کیا تو امریکہ نے 5 لاکھ کے قریب آرمی ویتنام میں بھیج دی۔ اس کے بعد حالات مزید خراب ہونے لگے اور ساؤتھ اور نارتھ ویتنام ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے۔ ایک طرف کمیونسٹ گورنمنٹ تھی اور دوسری طرف امریکہ کی حامی یافتہ اینٹی کمیونسٹ گورنمنٹ تھی۔ 1973 میں پیرس ایکارڈ ہوا، جس کے مطابق US کو سیز فائر اور وہاں سے اپنی آرمی نکالنے کا کہا گیا۔ اس سارے پیرس ایکارڈ میں 2 لوگوں کا اہم کردار تھا، ایک امریکہ کی طرف سے ہینری کسنگر اور دوسرا نارتھ ویتنام کی طرف سے لی ڈک تھو نے سیکریٹلی اس وار کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ یہی وجہ تھی کہ ہینری کسنگر اور لی ڈک تھو دونوں کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا، لیکن لی ڈک تھو نے نوبل پرائز لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی صحیح سے امن نہیں آیا، لیکن ہینری کسنگر نے یہ نوبل پرائز لے لیا۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ 1973 کے پیرس ایکارڈ کے بعد آنے والا امن بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھا، جو کہ ایک دھوکے کی مانند تھا۔ اس کے بعد نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے آپس میں اختلافات جاری رہے اور یہ تب ختم ہوئے جب 1975 میں نارتھ ویتنام نے ساؤتھ پہ وکٹری لے لی۔ یعنی اب ویتنام ایک یونیفائیڈ کمیونسٹ کنٹری ہے، اور ہینری کسنگر کے نوبل پرائز پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمبوڈیا میں سیکریٹلی بومبنگ میں بھی ملوث تھے، جس میں بہت سے سیولینز کی ڈیتھ بھی ہوئی، اور پیرس ایکارڈ ایک بہت ہی ویک معاہدہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہینری کسنگر کو نوبل پیس پرائز نہیں ملنا چاہیے تھا۔ بہرحال 1973 میں انہیں پیس ایفرٹس کی وجہ سے نوبل پرائز ملا۔ مزید نوبل انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے یہ پلے لسٹ فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔